كنت ميتا في بحور الغي والإثم. کی کے پریزیڈنٹ فیضان صدیقی صاحب ہیں. فیضان صدیقی کے بارے میں بتاتے چلوں کہ فیضان صدیقی نے اپنا بی ایس ان ایجوکیشن سائنسز بے نظیر بھٹو یونیورسٹی سے کیا اور وہ مختلف علاقوں میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ سرگرمیاں کرواتے رہتے ہیں. مختلف علاقوں میں یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے پروگرامز بھی کروا رہے ہیں اور انہوں نے اپنی مختلف علاقوں میں الگ الگ ٹیم بنائی ہے. ان سب کے بارے میں فیضان ہمیں تھوڑا سا بریف کریں گے. تو اب میں دعوت دیتا ہوں فیضان صدیقی کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور پریزنٹیشن دیں کی کے بارے میں. كنت آتيها غروبا وشروقا غازتي آداب لحمي ثم عظمي والعروقا كنت في التفحيط نجما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں سارے نوجوان, اور میں اپنے مہمان خصوصی کا بھی بےحد شکر گزار ہوں جنہوں نے قیمتی وقت نکال کے ہماری یہ اس کنونشن کو چار چاند لگا دیے. اچھا, پہلے آپ نے دیکھا تھا ہمارا کراچی ایمرجنگ کا لوگو جو آپ سب کے ارد گرد بھی موجود ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں اس کو پریزنٹیشن کو آگے بڑھانے کے لیے. ہمارے پاس پہلے آتے ہیں مینیجنگ باڈی. مینیجنگ باڈی سے مطلب یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن بنائی کس نے اور رن کون کون کر رہا ہے. پہلے میں نے آپ سے تعارف ان کا کروا دیا تھا. یہ ہمارے چیئرمین صاحب ہیں آر ایس انعام صاحب, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ فیضان صدیق صاحب جو کہ میں خود ہوں, جو آپ سب کو اس کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ہمارے وائس پریزیڈنٹ محمد عبداللہ صاحب ہیں. اچھا, جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ اسٹیبلش کب ہوئی ہے. یہ اسٹیبلش ہوئی ہے یعنی کہ سپٹمبر 2021 کو, اور یہ جب اسٹیبلش ہوئی تھی اس کی انوگریشن تھی تو اس کی کچھ تصاویر آپ کے سامنے نمایاں ہیں, نظر آ رہی ہیں آپ کو. اس کے بعد ہم آتے ہیں آبجیکٹیوز, جو ہر آرگنائزیشن کی مین چیز ہوتی ہے جس کو ہم کور کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن کس مقصد کے لیے اور کیوں بنی گئی ہے. اس میں ہمارے پاس آبجیکٹیوز میں آ جاتا ہے ہمارے پاس نمبر 1 کیریئر کاؤنسلنگ. اچھا, کیریئر کاؤنسلنگ سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نوجوانوں کی جو کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں اس میں دینی اور دنیاوی دونوں کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم کاؤنسلنگ کی بات کریں تو ہمارے دماغ میں صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ کاؤنسلنگ کر لیں, ایجوکیشن حاصل کر لیں اور اس طرح کی. لیکن ہم ان کی آخرت بھی بہتر کرتے ہیں اس طرح سے, یعنی کہ جو ابدی زندگی ہے وہ آخرت کی ہے, یہ ہماری ٹیمپریری زندگی ہے. تو ہم کاؤنسلنگ دونوں کرتے ہیں, ان کی دنیاوی بھی اور دینی لحاظ سے بھی, تاکہ ان کی آخرت بھی بہتر ہو سکے. اس کے بعد ہمارے پاس اسکل ڈیولپمنٹ آتا ہے. اسکل ڈیولپمنٹ میں ہم مختلف کورسز کرواتے ہیں. پھر ہمارے پاس اسپورٹس اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز آ رہا ہے. اسپورٹس اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز سے مطلب یہ ہے کہ ہم مختلف پروگرام کرواتے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے. یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد ہمارے پاس ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ کورسز ہیں جو انشاءاللہ ہم فیوچر میں اس کا آغاز کریں گے. اس کے ساتھ ہم شارٹ کمپیوٹر کورسز کروا رہے ہیں. شارٹ کمپیوٹر کورسز سے مطلب یہ ہے کہ جو 1 منتھ 2 منتھ اور 3 منتھ کے کورسز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہم ویلفیئر اینڈ ریلیف ایکٹیویٹیز بھی کرواتے ہیں. ویلفیئر یعنی کہ ہم بنی نوع انسان کی خدمت کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا موٹو جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ریسکیو اینڈ سیلف ڈیفینس ٹریننگ ورکشاپ بھی ہوتی ہے, یعنی کہ ہم نوجوانوں کو سکھاتے ہیں کہ کیسے وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور دوسرے جہاں پہ آگ وغیرہ لگ جائے تو وہاں سے وہ کیسے ڈیفینس فرما سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس جو نیکسٹ آبجیکٹیو ہے وہ اویئرنیس اباؤٹ اینٹی نارکوٹکس اینڈ ڈپریشن, یعنی کہ وہ جو ہمارے نوجوان بھائی جو مختلف نشہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, نشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن میں آ جاتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ بھی ہم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو آخری آبجیکٹیو ہے وہ سروس اینڈ سوشل رسپانسبلٹیز آف یوتھ. اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم جو یوتھ آ گئی ہے ہمارے پاس, اس کے بعد اس کو کافی سارے یوتھ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہے لیکن وہ نبھا نہیں سکتے, وہ کام نہیں کر سکتے اس پہ. اور اسی طرح ہم ان کو یہ گائیڈ دیتے ہیں, ہم رہنمائی فرماتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر سکتے ہیں, چاہے وہ
ان کے گھر کی رسپانسبلٹیز ہو، چاہے سوسائٹی کی رسپانسبلٹیز ہو، چاہے اسکول کی رسپانسبلٹیز ہو، چاہے ایز اے سٹیزن رسپانسبل ہوں یا ایز اے نیشن رسپانسبل ہوں، ساری رسپانسبلٹیز کے بارے میں بھی ہم ان کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ڈپارٹمنٹس۔ ڈپارٹمنٹس کے بعد ہمارے پاس پہلا ڈپارٹمنٹ آتا ہے انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ اسکل، جس کا نام ہم نے آئٹس رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے اندر ہمارے پاس جو ہم مختلف کورسز کرواتے ہیں، یعنی کہ گرافک ڈیزائننگ، ایم ایس آفس کے کورسز جو ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں وہ ہم نے کروا دیے ہیں۔ ابھی جو ہم کورس سٹارٹ کروایا ویب ڈیولپمنٹ کا ہوا ہے، جس میں ہمارے پاس آپ دیکھیں گے یہ پہلا کورس ہے پروفیشنل کمپیوٹر کورسز۔ یہ ہمارا جو کیمپس کالا پل پہ اوپن ہے، احسان بھائی کی نگرانی میں یہ چل رہا ہے کمپیوٹر کورسز، جو ابھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس آپ دیکھیں گے ٹیوشن سینٹرز کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں ہمارے پاس۔ یہ بھی ہمارے جو کالا پل کیمپس ہے احسان بھائی کے پاس، وہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر کورسز، جس میں ہم نے ایم ایس آفس اور گرافک ڈیزائننگ کروائی ہے، یہ ہمارے ہیڈ آفس جو مین آفس ہے وہاں پہ ہوتی ہے، یہ ایڈوانس لیول پہ ہے۔ یعنی کہ جو ہمارا جو کالا پل والا کیمپس ہے اس میں ہم بیسک چیزیں سکھوا رہے ہیں، جیسے ایم ایس آفس کی بیسک ہو گئی، ٹائپنگ ہو گئی، اس طرح کی چیزیں، اور جو ایڈوانس چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے مین کیمپس میں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دو کورسز جو ابھی ہمارے پاس کنٹینیو ہیں۔ پہلا ہے گرافک ڈیزائننگ کا جو بیچ نمبر 4 سٹارٹ ہے ہمارے پاس، اور دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں ویب اینڈ ایپ ڈیولپمنٹ کا کورس ہے۔ ویب اینڈ ایپ ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم اس میں دونوں چیزیں کور اپ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا جو کورس سٹارٹ ہوا ہے 2 جنوری 2023 سے ہوا ہے۔ اس میں آپ کچھ پکچرز ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ ہمارے کلاسز کی پکچرز ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس پروجیکٹر پہ کلاسز لے رہے ہیں، اور لیب بھی موجود ہے جہاں پہ وہ جا کے پریکٹس کر رہے ہیں۔ یہ دونوں یعنی کہ پہلے وہ بچے کلاس لیتے ہیں، اس کے بعد وہ لیب میں جا کے جو کلاس لی ہوتی ہے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آ جاتا ہے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ جو آتا ہے ہمارے پاس اسپورٹس۔ اچھا، اسپورٹس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر سنڈے یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد ایوری مارننگ کل 7:30 پہ ہمارا ریس کورس میں ہر سنڈے فرینڈلی میچ ہوتا ہے، جو ہم بالکل فرینڈ کی طرح کھیلتے ہیں۔ جو بھی ہمارے ساتھ یوتھ جڑتی ہے ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، فرینڈلی میچ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایونٹ بھی آرگنائز کرواتے رہتے ہیں، جیسے کہ میں آپ سے بتاتا چلوں کہ جشن آزادی فورس فیسٹیول ہوا تھا ہمارے پاس۔ جشن آزادی فورس فیسٹیول جو ہوا تھا وہ 14 اگست کو ہوا تھا ہمارے پاس پچھلے ایئر، جس میں ہم نے سلو سائیکلنگ کروائی تھی، 100 میٹر ریس کروائی تھی، 3 لیگ ریس کروائی تھی، کرکٹ ٹورنامنٹ فار بوتھ انڈر 19 اینڈ ابو 19۔ انڈر 19 سے مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کا ہوا تھا، اور ابو 19 سے مطلب ہے کہ ان دونوں کی کرکٹ ٹورنامنٹ ہوئے تھے، یہ 14 اگست کو۔ اس کی کچھ تصویر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوئی تھی 14 اگست کو۔ اس کے ساتھ یہ بھی آپ تصویر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو ہماری ٹیمز ہیں، ہمارے جو ٹیم ورک ممبر ہیں، وہ ان اپنی جو مختلف ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ پکچرز بھی ہیں ان کی۔ اسی طرح ہم یوتھ کا حوصلہ بڑھاتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اس میں آپ یہ کچھ تصویر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کچھ تصویر ہیں آپ کے پاس، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مختلف جو ہماری ٹیم کی بھی پکچرز آ رہی ہے، اس میں جو ونرز ہیں ان کی بھی پکچرز آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رنر اپ ہے اس کی بھی پکچر آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی بھی ٹیم ہے، کرکٹ کی بھی ٹیم ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے فٹ بال کی بھی ٹیم ہے، جو مختلف ایونٹ جو ڈیفرنٹ جگہ پہ میچز ہوتے ہیں وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور ساتھ اپنے جو دوسرے نوجوان ہوتے ہیں ان کو بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جوائن کرتے ہیں ہم۔ اس طرح آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جو مختلف ہم نے پارٹیسپیشن میں حصے لیے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ہم سیلف ڈیولپمنٹ بھی کرواتے ہیں۔ سیلف ڈیولپمنٹ میں ہمارے پاس کیا کیا آ جاتا ہے،
آپ اس میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہم تربیتی ورک شاپ کرواتے ہیں. تربیتی ورک شاپ سے مطلب یہ ہے کہ اس میں دین اور دنیا دونوں ہم سکھاتے ہیں کہ جو نوجوان ہے اس کی دین بھی دنیا بھی بہتر ہوئے اور دین بھی وہ فائدہ حاصل کرے. اس طرح ہم دینی ٹاک سکھاتے ہیں. دینی ٹاک سے مطلب یہ ہے کہ اسلام کے کوئی ٹاپکس دے دیتے ہیں, چھوٹے ٹاپکس دے دیتے ہیں جس پہ وہ آگے جا کے جو ہوتا ہے بریفنگ وغیرہ دیتے ہیں. اس طرح اسٹڈی سرکل ہوتا ہے. اسٹڈی سرکل میں ہم نے یہ لائے عمل رکھا ہوا ہے کہ ہم اس میں مختلف قسم کے ٹاپکس دیتے ہیں. پہلے ٹاپکس دینے کے بعد جو وہاں پہ جتنے بھی ہمارے پاس یوتھ نوجوان موجود ہوتی ہے تو اس کو ہم ڈبیٹس کرواتے ہیں. ڈبیٹ اس طرح کرواتے ہیں کہ تاکہ جو ڈسکشن ہو, کوئی بھی پوائنٹس ایک بھائی کے دماغ میں آ رہا ہو تو وہ دوسرے بھائی کے دماغ میں ڈلیور ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ملٹی میڈیا بریفنگ ہوتی ہے. ملٹی میڈیا بریفنگ ہمارے مختلف سیمینارز بھی ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح ہم کلاسز میں بھی کرواتے ہیں. جہاں ہماری کراچی ایمرجنگ یوتھ کا آفس ہے وہاں پہ بھی ہم اس کی بریفنگ وغیرہ کرواتے رہتے ہیں. اسی طرح جیسے آپ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے پاس کنونشن میں, اس طرح ہم انشاءاللہ آگے بھی کنونشن کرواتے رہیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے میڈیا کا ڈپارٹمنٹ. میڈیا کے ڈپارٹمنٹ میں ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھاتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے مطلب یہ ہے کہ جو بھائی ہمارے میڈیا میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, وہاں پہ ورک شاپ کرواتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, کہ جو نوجوان آن لائن بزنس کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس میں حصہ لیتے ہیں. فری لانسنگ سکھاتے ہیں ہم. فری لانسنگ سکھانے کے ساتھ ہم ویڈیو ایڈیٹنگ سکھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم سوشل میڈیا مینجمنٹ بھی سکھاتے ہیں, فوٹوگرافی بھی سکھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ میں سکھائی جاتی ہیں. الحمدللہ اس سے بھی نوجوان مستفید ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے یہ بھی گزارش کی تھی کہ ہم سوشل ورکس بھی کرواتے ہیں. شروع میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم سوشل ورک مختلف جگہ پہ کرواتے رہتے ہیں. جیسے ہمارے فری میڈیکل کیمپس رکھتے ہیں سی بی سی ٹاؤن کے اندر, مختلف جگہوں پہ جو ہمارے ایریا آتے ہیں ارد گرد کے, وہاں پہ ہم فری میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں. بلینکٹ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. بلینکٹ ڈسٹریبیوشن ہم جو نیڈ لوگ ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے, ہماری ٹیم ورک کرتی رہتی ہے پورے سال میں, جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو نیڈی بندے ہیں ان تک ہم بلینکٹ پہنچاتے ہیں. فوڈ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. فوڈ ہم پہنچاتے ہیں نیڈ لوگوں تک. جیسے سیلاب میں ہوا تھا وہاں پہ بھی ہمارے کافی بھائیوں نے خود بھی گئے تھے تو انہوں نے فوڈ وغیرہ جمع کروا کے بھی بھجوایا تھا. اسی طرح پرووائڈنگ شیلٹر کرتے ہیں. شیلٹر ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اسی طرح جہاں پہ سیلاب ہوا آیا ہے ان کو گھر و مکان کی ضرورت ہے تو وہاں پہ ہم باقاعدہ مکان بنا کے بھی دے رہے ہیں اور مختلف چیزیں بھی پرووائڈ کریں. اسی طرح ہماری ایک اور کمپین چلتی ہے سیر و افطار کی. یہ ہر رمضان میں چلتی ہے. اس میں ماشاءاللہ کافی نوجوان شرکت فرماتے ہیں اور مختلف قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس میں سیر میں بھی اور افطار میں بھی وہ بھی کرواتے ہیں. سیر اور افطار بھی دیتے ہیں. اس کے بعد ہم دین کے لحاظ سے بھی کوئی چھوٹی سی بریفنگ وغیرہ ہو گئی اور اس میں ہم تھوڑا مکالمہ رکھ لیتے ہیں دینی لحاظ سے بھی تاکہ وہ اس سے بھی مفید ہو. اور ہماری فری ایجوکیشن ہوتی ہے. فری ایجوکیشن سے مطلب یہ ہے کہ ہم مختلف جو کورسز کروا رہے ہوتے ہیں یہ فری آف کاسٹ ہی ہوتی ہیں ہمارے. اس طرح واٹر پروجیکٹس ہیں. اچھا, واٹر پروجیکٹ سے یہاں پہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ واٹر پروجیکٹ جو ہمارے سیلاب زدہ لوگ ہیں جن کو اس کی ضرورت ہے وہاں پہ ہمارے واٹر پروجیکٹس چل رہے ہیں. کنویں ہم بنوا کے دیتے ہیں. اس طرح ہم جو ہینڈ پمپ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ لگوا کے دے رہے ہیں. یہ ہمارے واٹر پروجیکٹس چل رہے ہیں. ونٹر گفٹ. ونٹر گفٹ سے مطلب یہ ہے کہ ہم جو مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم مختلف قسم کے کپڑے لے لیتے ہیں, جیکٹس لے لیتے ہیں, ساکس وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو ایک پورا پیکٹ بنا کے تو ہم دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ونٹر گفٹ. یہ آپ تصویر میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس سیر و افطار تیار کی ہوئی ہے. باقاعدہ ہماری ٹیمیں جاتی ہیں. آپ تصویر میں بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ہمارے جو ٹیم ممبر ہیں وہ کھڑے ہیں اور کچھ افطاری بھی کر رہے ہیں. اس طرح مختلف علاقوں میں جب سیر و افطار کی ضرورت ہوتی ہے تو ہماری ٹیم بھرپور حصہ لے کے یہ کام کرتی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راشن ڈسٹریبیوشن کا اور سیر و افطار کا بھی ہے جس میں مختلف ہماری ٹیم ممبر جو ہیں وہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں. صبح کے وقت بھی الحمدللہ ہمارے پورے ٹیم ممبر جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, متحرک ہوتے ہیں. ان کو کوئی فکر پریشانی نہیں ہوتی. اللہ کے راستے میں وہ نکلتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ریسکیو کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے.
ریسکیو کے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس جو ہوتے ہیں جہاں پہ بھی ہمارے ارد گرد علاقوں میں جہاں آگ لگ جائے، جیسے گولف شاپنگ مال میں لگ گئی تھی، نشاط کمرشل میں گولف کلب میں لگ گئی تھی، تو اسی طرح ہماری باقاعدہ ٹیم بھی پہنچ گئی تھی اور ہماری گاڑی بھی پہنچی تھی وہاں پہ۔ ہماری ٹیم میں بھی الحمدللہ کافی ایسے نوجوان موجود ہیں جن کو ہم نے ریسکیو کی ٹریننگ بھی دی ہوئی ہے، اور اس کے آگے بھی ہم چل کے کورسز وغیرہ منعقد کریں گے تاکہ جو نوجوان رہ گئے ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں پہلے میں نے آپ سے تمام وہ چیزیں عرض کی ہیں جس کا ہم کر چکے ہیں۔ اب ہم اس بات پہ آتے ہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا فیوچر پروگرامز کیا ہیں، ہم فیوچر میں ہم کیا کرنے لگے ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں۔ ہم اسٹارٹنگ انٹرپرینورشپ پروگرام کروانے لگے ہیں۔ انٹرپرینورشپ پروگرام سے مطلب یہ ہے کہ جو بزنس آئیڈیاز وغیرہ ہوں گے، اس میں ہمارے پاس باہر سے جو ہمارے ٹیچرز آئیں گے، اس طرح مختلف ورکشاپ کروائیں گے۔ جو بھائی بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ایک آئیڈیاز آ جائے، ان کا دماغ ڈیولپ ہو جائے اس حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہمارے آئی ٹی نیو کیمپسز ہوں گے، یعنی کہ ایک تو کیمپس ہمارا آلریڈی کالا پل پہ ہے، اس طرح مختلف جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں وہاں پہ بھی کیمپس کھولیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم اس کے بعد ہم کریں گے ایڈوانس ڈپلومہ ان آئی ٹی، یعنی کہ آئی ٹی کے اندر ہی ہم ایڈوانس ڈپلومہ کریں گے۔ ابھی ہم شارٹ کورسز پہ ہیں، ڈپلومہ ہم انشاءاللہ 1 سال 2 سال کے ڈپلومہ کا بھی آغاز کر دیں گے آگے جا کے۔ اس طرح ہمارے پاس جو ایک اور بہت ہی مین چیز جو اب ٹرینڈنگ پر رہ رہی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جس سے ہم انشاءاللہ اس کا بھی آغاز کریں گے اللہ کے حکم سے۔ جس کا مطلب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ روبوٹس وغیرہ بنا سکتے ہیں، اس طرح مختلف کنٹرول کر سکتے ہیں روبوٹ کے تھرو، مشین کے تھرو۔ اس کے ساتھ ساتھ سائبر سیکیورٹی کورسز بھی ہم کروائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ڈپارٹمنٹ تھا سپورٹس، اس کے فیوچر پلاننگز ہمارے پاس کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہم اس میں انٹر کالج ٹورنامنٹ کروائیں گے، جیسے کہ ہم آلریڈی ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں، ہمارے پاس مختلف ٹیم موجود ہے۔ اس طرح ہماری اپنی بھی ٹیم ہے۔ اب ہم نے یہ کوشش کی ہے جو کالج کے اندر ہوگے، کالج کی اپنی ایک ٹیم ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم مقابلہ کرے گی۔ اس طرح ہم سپورٹس کی ایکٹیویٹی شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوئمنگ کورسز کروائیں گے جو صحت کے لیے بہترین ایک ایکسرسائز بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم انڈور گیمز بھی کروائیں گے۔ انڈور گیم سے مطلب یہ ہے بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس وغیرہ شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم اسٹیبلشنگ کریں گے فٹ بال اینڈ کرکٹ کلب۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق اور ہمت دی تو ہم اپنے کلبز بنائیں گے جس میں ہمارے پاس فٹ بال کا اور کرکٹ دونوں کا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں ریسکیو۔ ریسکیو میں ہمارے پاس آ جاتی ہے پہلی جو آتی ہے فرسٹ ایڈ کورسز۔ فرسٹ ایڈ کے کورسز کروائیں گے جس میں ہم یہ سکھائیں گے کہ ڈیڈ مینج باڈی جو ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بندے کا حادثہ ہو جائے رستے میں یا کچھ اس کو لگ جائے تو اس کو کیسے مینج کیا جائے۔ فائر سیفٹی کلاسز، یعنی کہ گھر میں آگ لگ جائے، کلاس میں آگ لگ جائے، اس کو کیسے سیو کیا جائے۔ سیلف ڈیفینس، جیسے کہ آپ کو رستے میں کوئی بندہ روک لیتا ہے، چوری کرتا ہے بائک پہ یا کچھ چھینا چھپٹی کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو نمبر 4 پوائنٹ ہے ڈیڈ باڈی مینجمنٹ۔ ڈیڈ باڈی مینجمنٹ سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے یا ایسا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس کو کیسے وہ مینج کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آتی ہیں ورکشاپ۔ ورکشاپ میں ہمارے پاس کیریئر کاؤنسلنگ ہے، سیرت ورکشاپ ہے، کمیونیکیشن اسکل۔ کمیونیکیشن اسکل سے مطلب یہ ہے کہ مختلف کمیونیکیشن اسکلز ہم سکھائیں گے جس میں بزنس کمیونیکیشن اسکل بھی ہوں گے اور دوسرے پبلک کمیونیکیشن اسکل بھی ہوں گے۔ سیلف گرومنگ ورکشاپ ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ ٹائم مینجمنٹ بھی ہوگا۔ اچھا، آخری سلائیڈ آ گئی ہماری انشاءاللہ، اس کے بعد میری پریزنٹیشن ختم ہو جائے گی۔ آخری سلائیڈ یہ ہے کہ آپ ہمیں جوائن کیوں کریں، کہ بھائی میں نے آپ سے ساری چیزیں بتائی ہیں کہ آپ ہمیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم جوائن کیوں کریں، تو اس پہ ہم آ جاتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں انکریز یور مینٹل اینڈ فزیکل ایکٹیویٹیز، یعنی کہ آپ کی دماغی صلاحیت اور آپ کی جو فزیکل صلاحیت ہوتی ہے ان دونوں کو ابھارتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم پرووائڈنگ پلیٹ فارم ٹو ڈیولپ یور سیلف، یعنی کہ آپ خود کو کیسے قابل بنا سکتے ہیں یہ بھی ہم سکھاتے ہیں آپ کو۔ انٹروڈیوسنگ اویئرنیس کلاسز ٹو ڈیکریز سوشل کرائم، سوشل کرائمس کو کیسے ڈیکریز کریں۔ سوشل کرائم میں ایک دو ایگزامپل دے دیتا ہوں، جیسے کہ مختلف نوجوان سگریٹ پیتے ہیں، ان کی کیسے صلاح کی جائے۔ اس طرح مختلف نوجوان جو غلط الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، گالم گلوچ کر دیتے ہیں، ان کو کیسے ڈیکریز کیا جائے یہ بھی ہم سکھاتے ہیں۔ ٹو انہینس یور اسکلز، یعنی کہ جو آپ کے اندر ایبیلٹیز ہے، جو آپ کے اندر اسکلز ہیں اس کو ہم پالش کرتے ہیں۔
क्रिएट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की सेंस क्रिएट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास दिलाते हैं आपको कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और कैसे है। हाउ टू मैनेज प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि हमारे पास जो प्रोफेशनल और दूसरी लाइफ होती है दोनों डिफरेंस होती हैं, तो हम आपको सिखाते हैं कि मैनेज कैसे किया जाए अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आप अपनी दूसरी ज़िंदगी को कैसे लेके चल सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है टू सिक्योर योर फ्यूचर। लास्ट पॉइंट है हमारा कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कैसे कर सकते हैं। सिक्योर से मतलब ये है कि आप उसको महफूज कैसे कर सकते हैं। आपका फ्यूचर बहुत कीमती है। जो भी नौजवान यहाँ पे बैठ के मुझे सुन रहे हैं, इनका फ्यूचर बहुत कीमती है। फ्यूचर अगर इनका बेहतर हो गया तो ये हमारे लिए बहुत मुफीद होंगे, हमारे माशरे के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत मुफीद होंगे। अच्छा, इसके बाद मैं छोटी सी एक और मुख्तसर बात करूँगा कि आप हमें, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि आप हमें ज्वाइन क्यों करें, अब मैं आपको ये बताऊँगा आप हमें ज्वाइन कैसे करें। अच्छा, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम मुख्तलिफ़ कंप्यूटर कोर्सेज़ करवाते हैं, वहाँ पे आके हम सोशल वर्क करते हैं, आप वहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एज अ वॉलंटियर काम कर सकते हैं। इसी तरह हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो उसमें भी आप आ सकते हैं। यानी कि इसमें जिस तरह भी आप शामिल हो सकते हैं, अपना वक्त दे सकते हैं, अपना आइडियाज़ दे सकते हैं, आप किसी भी तरह जो दे सकते हैं हमें आप दें। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी होते हैं। हम मुख्तलिफ़ किस्म से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, डिफरेंट वे से हम आपके पास आते हैं। आप हमारा साथ दें, क्योंकि आपके साथ से ही माशरा सही होगा, आपके साथ से ही एक शहर सही होगा, आपके साथ से ही एक मुल्क सही होगा। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आप सब भाइयों का जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। अब मुझे ये उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी कि कराची इमर्जिंग यूथ क्यों बनी, किस लिए बनाई गई और इसके मकसद क्या थे। बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच।